راکھی ساونت کو آپ لوگ جانتے ہیں. اب راکھی ساونت جو ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. میں کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں بھیجتا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے مولوی اور نکاح وہی خوش نصیب کرتا ہے جو پاک باز ہوتا ہے. شرافت بھی ہے, عصمت بھی ہے, پاک دامنی بھی ہے. محترمہ نے تو بڑا مزہ کر دیا. اس نے کہا کہ ان کا نام ہی قوی ہے, تو جب قوی ہوگا تو اس کو دولہا کیوں نہ بنائے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پاکستان کے مولوی نکاح, آپ جیسے تمام لوگوں نے کہا کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف اشارہ ہے. انٹرویو شروع ہو گئے. پھر ان کا جو بڑا جذباتی اب آئی ہے گفتگو. سر ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. ہاں رات بات ہوئی محترم قریہ صاحب. کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ہائے ہائے عمرے کی مبارکباد دی اور پھر ان کے نام کی مبارکباد دی, پھر قبول اسلام کی دی. ان کے جذبات کا خلاصہ یہ تھا کہ کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں. بات پکی ہم لوگ سمجھیں. او ہو 1000%. دیکھیں ان کی طرف سے تو نکاح کی بات ہو چکی. اب مفتی صاحب نے جس دن کہہ دیا ہاں بس نکاح, یہ سب کچھ دبئی میں ہوگا. اور جس شارجہ کے میدان میں ہمارے جوید میاں داد صاحب نے چھکا لگایا تھا, اسی کے قریب ہی بہترین ہماری رہائش ہوگی. ایک طرح کا وہاں چھکا, ایک طرح کا یہاں چھکا. اس ٹائم میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں قوی صاحب کے حوالے سے کہ یہ پھر سے سوشل میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں. آج کل اب یہ پھر سے شادی کے لیے تیار ہے. پتہ نہیں کتنی شادی کرنا چاہتے ہیں, کتنی خواتین کے اوپر ان کے دل آئے ہوئے ہیں. راکھی ساونت کو آپ لوگ جانتے ہیں. اب راکھی ساونت جو ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. جب بھی راکھی ساونت نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کسی پاکستانی بندے سے, تمام پاکستانی لوگوں کا رخ مفتی صاحب کی طرف ہو گیا. کیوں مفتی صاحب آپ کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے, یہ ستم ہوتا ہے, آپ ہی کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں؟ آپ نے میرا دل دکھایا. ظلم ستم کا کیا معنی؟ اچھا آپ کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیں قرآن جب کہے کہ فن کے ہو, پھر آگے کہے مسنا وثلاث ورباع, پھر جس خاندان سے میرا تعلق ہے اس میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی نکاح دیکھیں, حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے نکاح دیکھیں. معنی یہ ہے کہ جو بھی ہے, میں نے پہلے بھی کہا, آج آپ کے وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں بھیجتا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے مولوی اور نکاح, آپ جیسے جو ذہین تھی خواتین و حضرات, انہوں نے کہا کہ یعنی مفتی عبدالقوی. انٹرویو شروع ہو گئے. اب آپ کی اس طرح کی ریپوٹیشن بن گئی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر ہی سارے شروع ہو جاتے ہیں کہ بس قوی صاحب حاضر نے راکھی نے پیغام بھیجیا تھے, قوی صاحب نے بھیج لیا. یہ بہت اچھی بات ہے. نکاح وہی خوش نصیب کرتا ہے جو پاک باز ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہ جملہ ذہن میں رکھیں. جو نکاح نہیں کرتا تو سمجھو کہ اس کے معاملات جو ہے وہ حرمت والے, تقدس والے نہیں ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جب پیغام نکاح آتا ہے تو مانا ہے کہ خواتین سمجھتی ہے کہ مفتی صاحب جناب یقیناً شرافت بھی ہے, عصمت بھی ہے, پاک دامنی بھی ہے, اور ماشاءاللہ میڈیا سٹار بھی ہے. ہاں محترمہ نے تو بڑا مزہ کر دیا. اس نے کہا کہ ان کا نام ہی قوی ہے, تو جب قوی ہوگا تو اس کو دولہا کیوں نہ بنائے. صورتحال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پاکستان کے مولوی نکاح, آپ جیسے تمام لوگوں نے کہا کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف اشارہ ہے. انٹرویو شروع ہو گئے. پھر ان کا جو بڑا جذباتی اب آئی ہے گفتگو, تو اس میں انہوں نے جس انداز سے کہا کہ جناب میں نے شادی کرنی ہے. آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے؟ ہاں رات بات ہوئی محترم قریہ صاحب. کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ہائے ہائے بہرحال سکون کی, راحت کی اور بڑی لطف کی. آپ کی سکون اور راحت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ میں نے ان کو کہا نا, میں نے کہا اس وقت میں باوضو ہوں تو آپ کا نام فاطمہ ہے, تو اس لیے میں راکھی نہیں کہوں گا, میں فاطمہ ہی کہوں گا. عمرے کی مبارکباد دی آپ نے؟ عمرے کی مبارکباد دی اور پھر ان کے نام کی مبارکباد دی, پھر قبول اسلام کی دی. پھر انہوں نے کہ ان کے جذبات کا خلاصہ یہ تھا کہ کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں. مطلب بات پکی ہم لوگ سمجھیں. او ہو 1000%. دیکھیں ان کی طرف سے تو نکاح کی بات ہو چکی ہے. مانا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی کب آ رہے ہیں, آپ مفتی قوی ہیں, آپ قوی ہیں, آپ میرے لیے گیتا بھیجیں, یعنی ان کی طرف سے تو اب ایجاب ہو چکا ہے. اب مفتی صاحب نے جس دن کہہ دیا ہاں بس نکاح ہو آپ گیا. نے کوئی اپنی شرائط نہیں رکھی ہے. ظاہر ہے آپ کی پاکستان میں ایک عزت ہے, ایک مقام ہے جو آپ نے بنایا ہے, تو آپ نے اپنی طرف سے بھی کوئی شرائط رکھنی تھی. بھئی آخر آپ نے ہندوستان سے ایک بہو لے کر آنی ہے ہم لوگوں کے لیے, تو کوئی شرائط رکھی. میں شرائط کیوں رکھوں, بھولا ہوں. بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور صاحب فن نعمت, اور ماشاءاللہ جن لوگوں نے ان کی تصاویر دیکھی ہے اور ساتھ مفتی صاحب کی, تو وہ تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تو جناب آگے کی حوروں سے پہلے ہی جناب حوروں میں پہنچ رہے ہیں. راکھی ساونت میں حور نظر آتی ہے. لوگ جو ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, تو وہ تو مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ انکار نہیں کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا, ہر حالت میں اقرار کرنا ہے, ہر حالت میں اقرار کرنا ہے, ہر حالت میں اقرار کرنا ہے.
اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہر حالت میں آپ نے کہنا ہے لبیک 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 لبیک، قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بس میں نہیں اب کہنا ہے، ان کی طرف سے تو بہت کچھ ہو چکا. بارات لے جانے کا موقع ملتا ہے بھارت میں تو پھر کس طریقے سے جائیں گے؟ نہیں. دبئی میں ہوگا یہ سب کچھ، کہاں پر ہوگا؟ آپ ایسے اکثر دبئی میں پائے جاتے ہیں. شاباش شاباش، یہ سب کچھ دبئی میں ہوگا. اور جس شارجہ کے میدان میں ہمارے جوید میاں داد صاحب نے چھکا لگایا تھا، اسی کے قریب ہی بہترین ہماری رہائش ہوگی. ایک طرح کا وہاں چھکا، ایک طرح کا یہاں چھکا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں لانے کے لیے ہم اپنے محسن نقوی صاحب سے پوچھیں گے، اپنے حساس اداروں سے پوچھیں گے. باقی جو ہے وہ عربی مہاراج زندہ باد، دبئی پائندہ باد. سنیں مفتی صاحب، راکھی سامن بڑے بولڈ کپڑے پہنتی ہے اور کبھی کبھار نہیں بھی پہنتی، تو اس چیز پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پہنتی تھیں یا پہنتی اچھا یہ بات ہو گئی ہے، یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہاں، مقصد یہ ہے کہ اب انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کے احترام میں عبایا پہنیں گے، وہی کپڑے پہنیں گے جس میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بڑی چادر ہوگی جو ان کو ویسے بہت زیادہ. اور بڑی بات نہیں ہے کہ میرے ملتان کے جو سیب کے کپڑے ہوتے ہیں، دوپٹے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر میں لے گیا. آپ نے کوئی سون حلوے کی اس کو تو گولی نہیں کروائی ہے ابھی تک؟ میں نے کہا کہ سونا حلوہ ہوگا پاکستان. وہ گولی ہوتی ہے، وہ سون حلوہ نہیں ہوتا. یہ بات بہرحال ان کے ساتھ تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہمسائے ملک کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے. جب ان کے لیے ہوگا تو یقیناً جناب سونا حلوہ بھی ہوگا، ملتان کے سیب والا دوپٹہ بھی ہوگا، سیب والا سوٹ بھی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح ہم پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا جو نیا پاکستان، تو بہت بڑا نیا انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا جو کہ ہندوستان سے راکھی سامت آئیں گی اور مفتی صاحب نکاح کے لیے تیار ہے. ان کی طرف سے پیغام جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے قبول ہے. اب دیکھیں کس چیز کی دیر ہے. اب یہ جو نکاح، یہ جو شادی ہے کس لیول کی ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے؟ راکھی سامت جو ہے اپنے آپ کو بدلے گی مفتی صاحب کی محبت میں یا نہیں بدلے گی؟ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ.